اندلیب عباس صاحبہ اب یہ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے. یہ جو مودی کا یار کہا جاتا تھا، بھارتی ایجنٹ، ملاقاتیں، یہ وہ الزام، اب یہ سلسلہ جب ظاہر ہے پھر زیادہ زور پکڑتا ہے تو پھر یہ خطرناک بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیا یہی طریقہ ایک ملا تھا حکومت کو رسپونڈ کرنے کا کہ یہ بھارت کو سرو کر رہے ہیں؟ کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ جو حقائق ہے ان کی بنیاد پہ کرنا چاہیے تھا. اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی تھی، یہ اس ہوٹل میں ہوئی تھی. شکریہ امبر، بہت تحمل سے آپ نے وہ سارا سنا اور میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ مجھے بھی آپ سنیں. یہ جو بیانیہ جس کی آپ بات کریں نا، یہ ایکچولی تو نواز شریف صاحب نے خود دیا، اور اس پہ میرے خیال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہی اسٹارٹیڈ آف اسپیچ بائی سیئنگ کہ جی اس ملک میں ہمیشہ اداروں نے الیکشنز مینیج کی ہیں، اور یہ روایت چلی آ رہی ہے، وچ مینٹ کہ ایک تو اعتراف جرم تھا کہ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے، 4 دفعہ پیپلز پارٹی رہی، تو ہمیشہ مینیج ہو کے آئے ہیں. اور دوسرا سوال اس سے یہ اٹھتا ہے کہ جی اگر آپ سارے مینیج ہو کے آئے تھے، جو کہ آپ نے خود اسپیچ میں بار بار کہا ہے کہ جی ادارے جو ہیں وہی مینیج کرتے ہیں الیکشنز، تو پھر آپ کو اس دفعہ کیا اعتراض ہوا ہے؟ یعنی کہنے کی کوشش یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس دفعہ بھی میں آتا تو میں چپ رہتا، کیونکہ میں تو 30 سال چپ رہا تھا. ہاں، جب میں اب نہیں آیا ہوں اور مجھے نہیں مینیج کیا گیا اور مجھے NRO نہیں دیا جا رہا، اس لیے میں بول رہا ہوں. تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا اور انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کیونکہ جی ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو ان کو لے کے آئے تھے آبویسلی. اور پھر انہوں نے عدالتوں کی بات کی، کیونکہ عدالت نے ایک سخت ان پہ ریمارکس دیے تھے کہ ایک ایسا آدمی ہے جو عوام کی تصحیح کر کے سارے سسٹم کو چکر دے کے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے فرار ہو گیا. تو اس پہ انہوں نے پھر کہا کہ جی عدالتیں بھی یہاں میں ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جی ٹی روڈ پہ جو تھا مجھے کیوں نکالا پہ، کہ یہ بک سے بھرے جی ہوئے 5 بک جو ہیں ان کو نکال کے ہم نے پھینکنا ہے. تو ایک یہ جو بیانیہ انہوں نے دیا ہے نا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اداروں کے ساتھ ہے، وہ آبویسلی پھر انڈیا نے اس کو ہیڈ لائنز دی کہ جی اپوزیشن سیز دیر اٹیک دی آرمی، یہ انہوں نے کہا. اب یہ اور مریم نے بھی کہا، مریم نے کہا جی یہ ہمارا بیانیہ ہے، میرے اور میرے والد کا، اور ہماری اپنی پارٹی میں جو میرے چچا ہیں وہ اس بیانیے سے متفق نہیں ہے، وہ مفاہمت چاہتے ہیں اور بھی لوگ چاہتے ہوں گے، لیکن ہم نے تو اسی پہ چلنا ہے، تو جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ چلے گا، اس پہ نہیں. اب اگر آپ کھلم کھلا ایک محاذ ڈکلیئر کر رہے ہیں، ایک جنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنے اداروں پہ، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ آپ آرمی کہیں یا اچھا، فلائی اندلیب مخلوق عباس کہیں، صاحبہ، اس کے بعد کیا اندلیب رہ عباس جاتا ہے؟ صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ہم تو مانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور بالکل ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار، اس میں کوئی شک ہے، یہ ہسٹری نہیں ہے. نہیں، میں اس یہ مجھے میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہی ہوں، میرا پاکستان کی سوال، تاریخ کی بات کر رہی ہوں. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں، یہ شک نہیں ہے آپ کو کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ ایوب خان کے یعنی فورن کہ آپ کا منسٹر، کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے وہ درست ہے، یہ فائنانس اور وہ بھی منسٹر تھے. اعتراف کر رہے ہیں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، جو PDM ہے، پاکستان جی ڈیموکریٹک موومنٹ، ایک ٹروتھ کمیشن بننا میں چاہیے نے تاکہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آئیں. دیکھیں ٹروتھ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا، اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ صرف ایک بات گئی ہے. جو سوال میں نہیں بولی بیچ میں، سوال جو ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 سوال یہ ہے کہ جی اگر آپ 30 سال مینج ہوتے رہے تو اب آپ کو کیا مسئلہ آیا ہے؟ ایک ہی مسئلہ آیا نا کہ اس دفعہ مشرف نے بھی NRO دے دیا، وہ بھی ہسٹری ہے، وہ بھی فیکٹس ہیں. اس دفعہ جب NRO لینے ہمارے پاس آئے، وہ 34 شکے لے کے نیب کی جو میرے پاس ہیں اس وقت، یہ ہمیں دیا گیا کہ جی یہ مانو، نیب کو دفن کرو، کیسز دفن کرو، پھر ہم آپ کے ساتھ اس پہ فیٹف پہ آئیں گے. ہم نے NRO انکار کر دیا. مریم 8 مہینے سے چپ تھی. کیوں چپ تھی؟ پھر انہوں نے بھیجا زبیر صاحب کو، وہ 2 دفعہ گئے، زبیر صاحب بھی یہ مانے ہیں، آرمی والے بھی مانے ہیں کہ جی نواز شریف اور ان کے کیسز ڈسکس ہوئے، اور انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی، آپ جائیں. جب وہاں سے بھی انکاری ہو گئے تو انہوں نے کہا جی ہم چڑھ اٹھتے ہیں.
فیٹ اپ تو چھوڑیں، پاکستان کا مفاد چھوڑیں، اگر آپ نے ہمیں نہیں چھوڑا، اگر آپ نے اپنے آپ کو، تو پھر ہم جو تو ہے یہ ایسی بات تو اندلیہ عباس صاحبہ، کیونکہ ایسی بات تو واضح طور پر ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں، ایسی بات تو کسی نے واضح طور پہ تو نہیں کی کہ ہمیں چھوڑے تو پھر سب کچھ چھوڑ دیں گے. یہ تو آپ کا تو اس بیانیہ ہی ہے. بات میں کا چاہوں کیا گی ہوگا؟ پلوشہ صاحبہ بھی شامل ہوں گفتگو میں. بچے کو جی. پتا ہے So I mean those words you're putting words in their mouth in that sense. میں تو آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، یہ تھا ان کا این آر او مانگنا، میرے پاس ہے، اور کیا رہ گیا؟